یہ جناب یہ حدیثیں نہ ہوتی تو یقین کریں جس طرح سب کانٹیننٹ میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا نا، کوئی شخص ہدایت تک پہنچ ہی نہ سکتا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دین کتابوں میں موجود ہے، بابوں میں تو نہیں رہا، کتابوں میں موجود ہے۔ بابوں اور کتابوں کا فرق یاد رکھنا ہے۔ جو بابے کتابیں بتا رہے ہیں نا، ان بابوں کو امام مانے، اور جو صرف اپنی کہانیاں کرا رہے ہیں آپ کو، تو ان کی باتیں سمجھ لیں کہ وہ لوگ یعنی آپ کو دین کا وہ حلیہ بگاڑ کے بتا رہے ہیں اور رسپیکٹ اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کی کوئی رسپیکٹ نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں یہ قادیانیوں کے والے سے ایک کلپ چڑھا ہے کہ قادیانی کیوں حق قبول نہیں کرتے، تو میں نے بتایا یہ بیماری تو ساروں میں ہی ہے۔ وہ ایک فرقہ آئیڈینٹیفائی ضرور ہو گیا ہے، لیکن باقیوں کی بھی تو یہی حالت ہے۔ کدھر حق قبول کرتے ہیں؟ جو ان کے بابوں نے پڑھا دیا، اور بابوں کی رسپیکٹ وہ کتابوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی سی عقل استعمال کریں کہ آپ نے کسی بابے کی رسپیکٹ کیوں کی تھی؟ کتابوں کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں، تو یہ قرآن اور سنت نے آپ کو نیک بندوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالی۔ لیکن اگر وہ نیک بندہ خود قرآن اور سنت کا دشمن بن جائے تو اب وہ تو بابا رہا ہی نہیں ہے، وہ کون سی بزرگی ویل کر رہا ہے؟ وہ تو ایکسپیل ہو گیا، اس کیٹیگری سے باہر نکل گیا۔ تو یہ لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوگا، لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کان تار کے ہو؟ یہ قرآن کے مقابلے پہ یہ شعر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جس نے شعر کہا یا جس نے چھاپا وہ تو اللہ کو دے گا خود جواب۔ ہم تو صرف اس بات کے پابند ہیں جو کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی خود اس کے پابند تھے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دو قرآن اس لیے وحی ہوا ہے میری طرف کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ ہم قیامت والے دن کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ قرآن میں تو میں نے پڑھ لیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بابے کہتے تھے اس کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ہے، اس لیے میں کہتا رہا ہوں، تو یہ ایکسکیوز ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تو بابوں کا پابند تھا یا میری کتاب کا پابند تھا؟ ظاہر ہے کتاب کا پابند بنایا اس نے، نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتر جاؤ اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر، اب جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی لوگ ناکام ہوں گے، اہل جہنم میں سے ہوں گے۔ تو ہم کتابوں کے پابند ہیں، بابوں کے نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ہمیشہ یہ ٹاپک کیوں ایڈریس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہر صفحے پہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ یعنی قرآن کا پورا تانا بانا اس کے گرد ہے کہ بابیں نہیں کتابیں، تو ساری یہ تو روزانہ ڈسکس ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے بابوں کا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہونا تو بابے جو ہے نا کتابیں نہیں سمجھ آنے دیتے۔ علماء یہود کون تھے؟ بابے تھے نا یہودیوں کے۔ 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس کتاب کو دنیاوی طور پہ ان بابوں نے فیل کر دیا، پیغمبر کو بھی کتاب کو بھی دنیاوی طور پہ۔ یعنی دنیا میں تو کوانٹٹی کو کوالٹی سمجھا جاتا ہے نا، یعنی اتھینٹسٹی۔ اللہ کے نزدیک تو ایک ابراہیم بھی پوری امت ہے، لیکن یہ بھی اب ناانصافی ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں دنیا میں کوانٹٹی کوئی اتھارٹی نہیں، دنیا میں سر کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے۔ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ کتنے لگے ہیں، یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو سر دنیاوی طور پہ کوانٹیٹیو انالیسز میں تو پیغمبروں کو بابوں نے فیل کر دیا، پیغمبروں کو بھی کتابوں کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی ہے؟ 950 سال، 80 سے کم بندے مسلمان ہوئے ہیں، بابوں نے نہیں ہونے دیے سر۔ تو یہ بابوں کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نہ کتابیں کامیاب ہوتی ہیں اور نہ پیغمبر کامیاب ہوتے ہیں۔ بابوں کے فتنے کو اسی لیے بار بار قرآن میں ایڈریس کیا گیا کہ اگر یہ فتنہ ایڈریس ہو گیا تو باقی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو آپ کتاب و سنت سے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتی ہے، بابا۔ یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے،
تو اس کے جواب میں کبھی کوئی نہیں کہتا نہیں جی بخاری شریف میں تو لکھا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تو کہتے نہیں ہے. وہ آگے کہتا ہے جی یہ تو لکھا ہوگا لیکن ہمارے جو علماء ہیں غلط ہے. تو پھر کیا کتابوں کے مقابلے میں کیا چیز آتی؟ بابا. تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق. صرف وہی بابے رسپیکٹیبل ہیں جو کتابوں کے اوپر ہیں، اور اگر کتابوں پہ نہیں ہے تو ان کا کردار وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں علماء یہود کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرنے دیتے. تو سر وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا، ان کی مانوی اولاد اور روحانی اولاد تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی شیطانی اولاد آج تک موجود ہے، اور نبیوں کی روحانی اولاد بھی موجود ہے جو آج بھی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی ہم یہ جو اس پلیٹ فارم سے دعوت حق بلند کر رہے ہیں یہ نبیوں کی روحانی اولاد والا کام ہے. جو صحیح نبیوں کے پیٹرن پہ ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے. اسی لیے کہا گیا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی. تو نبی پھر کیا ہوئے؟ امت کے باپ. اور امت کیا ہوئی؟ نبی کی اولاد روحانی. امت اجابت ہو جو دعوت قبول کر لے. یہ نہیں ہے کہ جو دعوت قبول نہیں کر رہا وہ بھی روحانی اولاد ہے، وہ اولاد نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا نوح علیہ السلام کا صلبی بیگوٹن سن تھا. اللہ نے کہا یہ نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کہ ہوئے اس کے عمل جو ہیں وہ غیروں والے ہیں. یعنی بیگوٹن سن ہو کے بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیری دعوت قبول نہیں کی ہے. آج کتنے سید ہیں نا نماز پڑھتے ہیں نا کوئی دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنی عزت جو ہے پیغمبروں والی ویل کروا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک امتی آیا میرے کو، وہ ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم آپ کے امتی نہیں ہیں، بھائی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، سیدوں کے امتی تو نہیں ہے نا. ہم امتی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو جس طرح جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اب اس امت میں بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. اس فضیلت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے کوئی کہہ کہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت صرف بنو اسماعیل میں ہو سکتی ہے، غیر اسماعیلی غیر قریش خلیفہ نہیں بن سکتا. کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا نا انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو پہلے فضیلت دی تھی، اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت. اسی لیے دیکھیں جو آخری خلیفہ مہدی ہے وہ بھی بنی اسماعیل میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ایک بندے کے کرتوت ہی سے نہیں، میں نے کئی بار بتایا کہ میرا اپنا کلاس فیلو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، وہ قادیانی تھا اور سید تھا، تب اس کو چاٹنا شروع کر دیں تو وہ اس کا سید ہونا کس کام کا؟ تو وہ بس صرف اسی طرح کا سید ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کتابی سید ہوا نا، وہ یعنی کاغذی سید. سید تو سید نہ ہوا. یہاں تو نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اس کے اعمال ہی دوسرے ہیں، تو یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا، بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا.